بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم خواجہ میر درد کے مشقی سوالات کریں گے۔ ان کی دونوں غزلوں کی تشریح ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال جو ہے اس میں خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں، خواجہ میر درد ایک باعمل صوفی اور اخلاقی اقدار کے علمبردار ہیں۔ بتائیے انہوں نے پہلی غزل کے مطلع میں مردانہ وار کام کس کو قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پہلے سوال کا جواب ہوگا، میر درد نے جان سے گزر جانے والوں کو مردانہ وار کام قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، میر درد نے پہلی غزل کے دوسرے شعر میں فقیروں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بتا چکی ہوں لیکن پھر بتائے دیتی ہوں۔ فقیر لوگ اپنی خواہشات کو ترک کر کے دنیاوی خواہشوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا دل جو ہے اس میں دنیاوی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، پہلی غزل کے چوتھے شعر کے حوالے سے بتائیے کہ بے ہنر جی سے کیسے اتر جاتے ہیں؟ کیسے اتر جاتے ہیں؟ اہل ہنر کی جب وہ مخالفت کرتے ہیں تو اہل ہنر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ دل سے کیا ہوتے ہیں؟ جی سے اتر جاتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، خواجہ میر درد نے دوسری غزل کے مطلع میں دل کے لیے لازمی چیز کیا قرار دی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ شاعر نے دوسری غزل کے مطلع میں جو ہے وہ دل کے لیے جو لازمی چیز قرار دی ہے وہ ہے خدا کی محبت، کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے دل میں۔ اگر دل میں خدا کی محبت نہیں ہے تو وہ دل جو ہے وہ بیکار ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر نے دوسری غزل کے دوسرے شعر میں خدا سے مخاطب ہو کر کس بات کو تسلیم کیا ہے؟ تو شاعر نے یہ کہا ہے دوسری غزل کے دوسرے شعر میں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی توفیق سے ہر کام کرتے ہیں، تو ہمیں توفیق دیتا ہے اور تیری مدد سے ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں نہ اچھائی کی طرف آ سکتے ہیں جب تک تیری مرضی تیری رضا شامل حال نہ ہو۔ سوال نمبر 6 ہے، پہلی غزل کے تیسرے اور دوسری غزل کے چوتھے اور پانچویں شعر میں تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ تب میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اس میں تشبیہ کون سی ہے، تشریح کرواتے ہوئے اب میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ دہرا دیتی ہوں کہ پہلی غزل کے تیسرے شعر میں زندگی کو شرر سے یعنی چنگاری سے تشبیہ دی ہے انہوں نے، اور دوسری غزل جو ہے اس کے چوتھے شعر میں اہل زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے، اور پانچویں شعر میں چاک سینہ کو صبح سے تشبیہ دی ہے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے یہ 3 اشعار میں تشبیہات کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں 7ویں سوال کی طرف۔ درجہ ذیل تراکیب جو ہیں ان کے معنی جو ہے وہ بتائیے، معنی لکھیے۔ معنی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دید و عدید آپس کی ملاقات، آپس میں ملنا جلنا، اہل نظر دانا لوگ، داغ و گل یعنی زخم اور پھول، حول و قوت نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت، چاک سینہ پھٹا ہوا سینہ، تار سینہ، سینہ مراد کیا ہے؟ سینے کا زخم، اہل صفا صوفیہ یعنی نیک لوگ، آئینہ دل یعنی دل کا آئینہ، دل کا جو ہے وہ شیشہ۔ 8واں سوال کہہ رہے ہیں،
کہ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جان سے گزر جانا، مجاہد وطن کی سربلندی کے لیے جان سے گزر جاتے ہیں۔ منہ پر چڑھنا، بدخصلت لوگ منہ پر چڑھتے تو ہیں پر جلد ہی جی سے اتر جاتے ہیں۔ جی سے اتر جانا، پھر وہی جو ہے وہ میں نے دونوں کا استعمال پہلے میں کر دیا ہے کہ بدخصلت لوگ جی سے جلد اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اعراب کا سوال ہے، میں یہ دہرا دیتی ہوں، دید و عدید، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے، دید و عدید۔ غنیمت، غنیمت، غنیمت۔ واقف، عوض، دل عالم، حول و قوت، صبح۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10واں سوال ہے، میر درد کی وزنوں کے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو اشعار کی تشریح جو ہے وہ میں پہلے کروا چکی ہوں، اب دوبارہ جو ہے وہ تشریح کا نہیں ہے وقت، لہٰذا ہم آئیں گے اب جو ہے وہ نیکسٹ شاعر کی طرف۔ جو ہمارے شاعر ہیں وہ ہیں شیخ غلام حمدانی مصفی، یہ ہمارے شاعر ہیں، اور ان کا ہم پہلے جو ہے وہ تعارف دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے وہ تعارف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1751 ہے، یہاں لکھی ہوئی ہے، اور جو ان کی وفات کی ہے تاریخ وہ ہے 1824، یہ ان کی جو ہے وفات ہے۔ تو اب ہم ان کے جو ہیں وہ آتے ہیں، ہاں جی سیکنڈ ایئر، اب ہم ان کے جو ہے وہ حالات زندگی اور کچھ مختصر سا تعارف شیخ غلام حمدانی مصفی کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصفی، عام طور پر مصفی جو ہے ان کا تخلص بولا جاتا ہے، ضلع امروہہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور شاعری کی تعلیم بھی وہیں سے جو ہے حاصل کی۔ اگرچہ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ جو ہے وہ ان کے بارے میں جتنی معلومات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حالات زندگی کا تعین کرنا جو ہے پھر اسی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے کہ ان کے بارے میں معلومات بہت کم جو ہے وہ میسر ہے۔ اردو زبان کے کلاسیکی اور عہد قدیم کے جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ میر تقی میر کے بعد عہد قدیم کے شعراء میں ان کا مقام سب سے بلند ہے، یعنی جس عہد میں میر تقی میر جو ہیں وہ شاعری کر رہے تھے، اس عہد کے شعراء جو ہیں ان میں میر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انہی کا ہے۔ ان کا منتخب کلام جو ہے کسی بھی بڑے شاعر سے کم نہیں ہے، اور ان کے ہاں ہمیں دہلوی رنگ اور لکھنوی دونوں کا ہمیں جو ہے وہ امتزاج نظر آتا ہے، وہ بیک وقت جو ہے وہ دونوں دبستان جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ زبان کی شیرینی اور نمکینی دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ دلی کی اور لکھنؤ کی جو ہیں وہ خاص جو ہیں وہ ہیں انداز ہیں۔ اور انہوں نے 76 سال کی عمر میں جو ہے وہ لکھنؤ میں 1824 میں جو ہے وہ انتقال کیا، اور وہیں لکھنؤ میں جو ہے وہ دفن جو ہے وہ ہو گئے۔ اب ہم جو ہیں وہ یہ ان کا تعارف جو ہے وہ ہو گیا، اتنا سا بھی تعارف آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہے، اگر آپ جو ہے وہ یہ اتنے سے جملے بھی ان کے بارے میں تشریح کے جو ہے وہ درمیان ہی کرتے ہوئے علیحدہ سے آپ نے ان کا تعارف نہیں لکھنا شاعروں کا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ 2-4 جملے آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے پیپر چیک کرنے والے پہ۔ تو ویسے علیحدہ سے آپ نے اس طرح سے شاعر کا تعارف جو ہے وہ نہیں لکھنا ہوتا اردو لازمی میں۔
تو غزل کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ اندوگیں غمگین، کریں قریب یعنی دل کے قریب جو ہے وہ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جب تک میں دنیا میں غمگین رہا ہوں، غم میرے دل کے ساتھ اور میں غم دونوں بہت قریب رہے ہیں۔ غم اور دل کہنا کیا چاہتے ہیں مصرفی جو ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی دکھوں، پریشانیوں اور مشکلات میں گزری ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ اب آپ آگے بھی دیکھیں گے ان کے تمام اشعار جو ہیں ان میں ایک غم کا پہلو ہے، ایک دکھ، درد اور کرب جو ہے وہ ہمیں چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ان کے ہاں کس قدر جو ہے وہ دکھ اور غم، اور جو چیز جو ہے وہ قلم سے نکلتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پس منظر ضرور ہوتا ہے کہ دکھ اور درد بے شک چلیں اردو غزل کا جو ہے وہ خاصا صحیح، لیکن ہر شعر میں ایک نیا پہلو ہے غم کا، ایک نیا جو ہے وہ دکھ ہے، نئی پریشانی کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں دنیا میں جب جو ہے وہ غمگین اور حزین جو ہے وہ دل رہا ہے تو غم میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ چپکا رہا ہے۔ گویا زندگی میں ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں غم سے بچ سکا ہوں۔ ہر لمحہ جو ہے ایک نیا غم اور نیا دکھ جو ہے وہ میرے سامنے تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی اور غم دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں نا، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے یہ یقینی بات ہے کہ غم سے نجات پانا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت جو ہیں وہ خوشیاں رکھی ہیں، زندگی میں بہت رونقیں ہیں اور اس میں دل بہلانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن مصرفی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ کہ جب تک وہ دنیا میں رہے ہیں تو غم اور دکھ جو ہیں وہ ان کے دل کے قریب رہے ہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں۔ بقول شعر جب تلک یہ زندگی ہے، درد و غم ہے، بے بسی ہے، شاد ہو کیسے بسر اب کب سکون و آشتی ہے۔ میر تقی میر کیا کہتے ہیں؟ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا۔ واہ کیا زبردست بات کی ہے میر تقی میر نے۔ وہی بات ہے جو مصرفی کر رہے ہیں، چونکہ وہی قدیم عہد کے جو ہیں وہ یہ بھی شاعر ہیں۔ تو غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ جب تک دم میں دم ہے، غم جو ہے اس سے نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ بہت گہری بات اور بہت فلسفیانہ موضوع جو ہے اور نفسیاتی موضوع جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ غم لازمہ حیات ہے۔ یہ جو غم ہے اس سے نجات پانا ممکن نہیں ہے، اور زندگی اور غم دونوں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ لہٰذا خوشی اور مسرت جو ہیں ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ جو غم ہے یہ ہمیں اپنے رب کی یاد بھی دلاتا ہے، اور دکھوں اور غموں میں ہم اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بہرحال مصرفی یہ کہہ رہے ہیں کہ تا حیات ان کا دنیا میں رہنے کا جتنا بھی جو ہے وہ عرصہ ہے اس میں غم ان کے ساتھ جو ہے وہ رہا ہے۔ نیکسٹ دوسرے شعر کی تشریح ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔